السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الطارق آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 17 تک تلاوت کریں گے اور تجوید کے رولز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبلی السرائر، یوم یا زبر واو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر، یہ واولین ہے، نرمی سے، آسانی سے اور جلدی سے ادا کریں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ یوم تبلی السرائر، تبلی السرائر، سین جو ہے حروف شمسیہ میں سے ہے اور اس میں حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف لام لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اس لام کو سین بنا کر سین کا سین میں ادغام کر دیتے ہیں۔ جو حرف لام کے بعد ہوگا اگر وہ حروف شمسیہ میں سے ہو تو پھر اسی حروف میں سیم حروف کے اندر لام کے بعد جیسا حرف ہو ویسے ہی حرف ایک اور حرف بڑھا کر اس حرف کا اسی حرف کے اندر ادغام کر دیتے ہیں، تو پھر یہ الف لام پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ شد والا حرف پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، اس لیے ان کے پیچھے دیکھا کوئی حرکت نہیں تھی، اس یا کے پر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، اس لیے لام کے ساتھ اس کو سین کو ملا دیا۔ پھر ہم پڑھیں گے اس کو یوم تبلی السرائر۔ با جو ہے وہ ساکن ہے، ساکن حالت میں با پر قلقلہ ہوتا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ یوم یوم تبلی السرائر، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے پر زبر ہے، را زبر الف را، اور اس کے بعد دیکھیں حمزہ ہے اس لیے اس پر مد آ گئی۔ اس مد کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے پر زبر ہے۔ را کے پر زبر یا را کے پر پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اب آگے دیکھیں، اینڈ پر وقف کی صورت میں بھی را ہے اور را وقف کی صورت میں ساکن ہو رہا ہو، اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے اور اس سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو تو اس وقت را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب یہاں پر حمزہ کے نیچے زیر ہے لہذا را کو باریک پڑھا، ہم نے اس کو پڑھا یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، فما له، میم زبر الف ما ایک الف کے برابر لمبا کیا کیونکہ یہ الف مدہ ہے، اس پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ فما له، ہا پیش واو ہو یا ہا الٹا پیش ہو، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ فما له من قوة ولا ناصر، نون ساکن کے بعد نہ حرف یرملون، نہ با اور نہ حروف حلقہ میں سے کوئی حرف، لہٰذا یہاں پر ہم اخفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ہم ادا کریں گے من قوة ولا۔ اب دیکھیں واو کے پر جو ہے وہ شد ہے، مضبوط قوت کے ساتھ پڑھیں گے اور خوف کو پر پڑھیں گے من قوة۔ اب تنوین کے بعد دیکھیں حرف یرملون میں سے واو آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا من قوة ولا ناصر۔ واو جو ہے اس پہ زبر، آگے لام الف لا، الف مدہ، اس پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے من قوة ولا ناصر۔ اب
صوت کے نیچے زیر ہے، حروف مستعلیہ کے بعد یعنی جو پر حروف ہیں ان کے بعد اگر را آ جائے تو وہ را پر ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر وقف کی صورت میں را موجود ہے، اس کے نیچے تنوین، زیر کی تنوین موجود ہے، وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے صوت چونکہ موجود ہے، صوت جو ہے وہ اس کو پر پڑھیں گے، اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، ناصر، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، وَالسَّمَاءِ، سین جو ہے یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اور الف لام جو ہے وہ لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اس لام کو ہم نے سین بنا کر سین کا سین میں ادغام کر دیا، پھر ہم نے اس کو پڑھا وَالسَّمَاءِ، الف مدہ، الف سے پہلے والے حرف پر زبر اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، اس لیے یہاں پر ہم نے مد کی 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، دال زبر الف، دا الف مدہ، الف سے پہلے والے حرف پر زبر، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ذات الرجع، رجع، را جو ہے یہ بھی حروف شمسیہ میں سے ہے، الف لام لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ را کو، لام کو را بنایا، را کو را میں ادغام کیا، ذات الرجع، جیم پر قلقلہ کیا کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، اور عین جو ہے وقف کی صورت میں ساکن کر دیا، تو پھر ہم نے اس کو پڑھا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، رجع، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، وَالْأَرْضِ، حمزہ زبر و ار، را ساکن، را ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، زبر ہے لہٰذا اس کو پر پڑھیں گے۔ وَالْأَرْضِ، واد جو ہے زبان کی کروٹ اوپر کی 5 تڑوں کے ساتھ لگائیں تو واد ادا ہوگا۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، دال زبر الف دا، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ الف حرف مدہ میں سے ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو حرف مدہ ہوتا ہے۔ ذات الصدع، صاد جو ہے یہ بھی حروف شمسیہ میں سے ہے، تو الف لام لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، لام کو صاد بنایا، صاد کو صاد میں ادغام کر دیا، اور دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے، اور عین جو ہے وہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، صَدْعِ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، إِنَّهُ، نون حروف جو ہے نون مشدد حروف گنہ میں سے ہے، اس کو گنہ کرتے ہوئے ادا کریں گے۔ انہو، ہاں پیش بہو، یہاں الٹا پیش ہو، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ انہو لقول فصل، خوف کو پر پڑھیں گے، خوف زبر بو قو، یہ واولین، واو ساکن سے پہلے والا حرف پر زبر ہو تو واولین ہوتی ہے، اس لیے نرمی سے، آسانی سے اور جلدی سے ادا کریں گے۔ انہو لقول، اب تنوین کے بعد دیکھیں حرف یرملون، نہ ہی با اور نہ ہی حرف حلقہ میں سے کوئی حرف، لہٰذا یہاں پر ہم اخفا کریں گے، تنوین کی آواز کو پوشیدہ رکھتے ہوئے فا کو ادا کریں گے۔ انہو لقول فصل، صاد جو ہے اس کو پر پڑھیں گے، سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے، لیکن ہونٹ جو ہے وہ تمام ہونٹ جو ہے وہ لائن کی صورت میں نہیں چاہیں گے، تو ہم اس کو پڑھیں گے فصل، فصل، مطلب لام جو ہے وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا۔ انہو لقول فصل، وما هو بالہزل، وما، میم زبر الف ما، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، الف جو ہے حرف مدہ میں سے ہے اس لیے اس کو یہ 1 الف کے برابر لمبا کیا، الف پہلے والے حرف پر زبر ہو تو مدہ ہوتا ہے۔ وما ہوا،
بالہزل۔ اب ہا جو ہے یہ حروف قمریہ میں سے ہے، اس میں الف لام جو ہے وہ پڑھنے میں آیا، لام پڑھنے میں آ گیا، با کو لام کے ساتھ ملایا کیونکہ لام ساکن ہے، الف صرف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ بالہزل، ہا کو ہم اقصی حلق سے ادا کریں گے، یعنی سینے کی طرف جو گلے کا حصہ ہے وہاں سے ہا ادا کریں گے، بالہزل۔ زا کی ادائیگی میں ہلکی سی چڑیا جیسی یا سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے اور لام وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا كَيْدًا إِنَّهُمْ، نون مشدد اور نون مشدد پر گنہ کرتے ہوئے ہم اس کو ادا کیا، ہا کو اقصی حلق سے ادا کیا، انہم، میم ساکن کے بعد دیکھیں نہ با ہے اور نہ ہی میم ہے، لہذا یہاں پر اظہار شفوی کریں گے، انہم یکیدون، کاف زیر یا کی یا مدہ یا ساکن سے پہلے والا حرف کے نیچے زیر، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، دال پیش واو دو، یہ پھر واو مدہ میں سے ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، انہم یکیدون کیدا، کاف زبر یا کئی یا ساکن سے پہلے والا حرف پر زبر ہو تو وہ یائے لین ہوتی ہے، تو اس کو نرمی سے آسانی سے جلدی سے ادا کریں گے، اور دال جو ہے وقف کی صورت میں زبر کی تنوین جو ہے وہ ایک الف سے بدل جاتی ہے، تو ہم اس کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے، ہم پھر اس کو ادا کریں گے، جب وقف سے پہلے یا لین موجود ہو تو اس کو ایک سے دو الف کے برابر لمبا کر لیتے ہیں، انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا، کاف زیر یا کی یہ پھر یا مدہ یا ساکن سے پہلے والا حرف کے نیچے زیر، تو لہذا یا مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، وَأَكِيدُ كَيْدًا، کاف زبر یا کی یہ پھر یا لین یا ساکن سے پہلے والا حرف پر زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، ایک الف کے برابر یہاں پر لمبا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وقف سے پہلے موجود ہے، یا وقف سے پہلے جو ہے وہ یا لین موجود ہو تو اس کو ایک سے دو الف کے برابر لمبا کر لیتے ہیں، اور زبر کی تنوین جو ہے وہ وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل جاتی ہے، تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فَمَهِّلِ ہا جو ہے اس کو ہم نے اقصی حلق سے ادا کیا اور مضبوطی اور قوت کے ساتھ پڑھا کیونکہ اس کو پر شد ہے، فَمَهِّلِ لام کو لام سے ملایا کیونکہ کاف جو ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہے، اس لیے لام پڑھنے میں آ گیا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کاف کھڑی زبر کا ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کافرین، را کے نیچے زیر ہے اور بریک پڑھیں گے، را زیر یاری یا لین، سوری یا مدہ ہے، یہ یا ساکن سے پہلے والا حرف کے نیچے جو ہے وہ زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ، میم ساکن کے بعد دیکھیں نہ میم ہے اور نہ ہی با ہے، لہذا اظہار شفوی ہوگا، أَمْهِلْهُمْ، یہ پھر میم کے بعد نہ با اور نہ میم، لہذا یہاں پہ بھی اظہار شفوی، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، اور واو زبر یا وئی، یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے والا حرف پر زبر، اس لیے یہاں پر ہم ایک الف کے برابر، کیونکہ یہاں پر وقف سے پہلے اگر موجود ہو تو ایک الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں، ایک سے دو الف کے برابر یہاں پر یا لین جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، تو ہم اس کو پڑھیں گے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، دال جو ہے وہ وقف کی صورت میں دال کی تنوین
ایک الف سے بدل جائے گی، اور آگے ملانے کے لیے جب اس کو اگلی صورت کے ساتھ اگر ملانا ہوگا تو میم اس لیے لگایا کیونکہ آگے با ہے، تو تنوین جو ہے، تنوین کے بعد جب با آ جائے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں پر انقلاب ہوتا ہے، جو زبر کی تنوین، زیر کی تنوین یا پیش کی تنوین جو ہے وہ میم سے بدل جائے گی، اور نون ساکن بھی میم سے بدل جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر میم لگایا کہ اگلی صورت کے ساتھ ملانے کے لیے، بسم اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے با ہے شروع میں، تو اس لیے تنوین جو ہے اس کے بعد نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہاں پر انقلاب ہوتا ہے، نون ساکن یا نون تنوین کی آواز جو ہے وہ میم سے بدل جاتی ہے۔ تو پھر ہم نے اس کو پڑھا وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، وما توفيقي إلا بالله۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔